دوستو، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان پر گھٹیا، جھوٹے، غلیظ، بے خدا اور بے بنیاد الزامات لگانے والے سیاسی مافیا کو قدرت کیا کیا دن اور کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے۔ ایک ہی دن میں دو بڑے سیٹ بیک، شریف مافیا کو، شریف خاندان کو، نواز لیگ کو۔ ایک تو لاہور شاہدرہ میں ہونے والا جلسہ برے طریقے سے ناکام ہوا، کتنے لوگ تھے اس کے اندر، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا، اس جلسے سے ایک خفیہ ویڈیو لیک ہوگی جس میں ایک موصوف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مریم نواز کے بیٹے ہیں، مریم نواز ان کی امی ہیں، نواز شریف ان کے نانا ہیں اور شہباز شریف ان کے دادا ہیں۔ کیا مریم نواز کی کوئی شادی شہباز شریف کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئی خاندانی سطح کے اوپر، کہ جس کو چھپایا گیا؟ کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو موصوف دعویٰ کر رہے ہیں وہ نواز شریف کو اپنا نانا اور شہباز شریف کو اپنا دادا قرار دے رہے ہیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے لے کر جائیں گے آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس کی جانب جو کہ ان معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی ضمانت کی 9 درخواستوں پر آج فیصلہ سنانے جا رہی ہے اور محفوظ فیصلہ سنانے کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ فیصلہ سنائیں گے۔ سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر عمران خان کی درخواستیں خارج کی تھیں اور چیئرمین پی ٹی آئی نے ان مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکنے کی درخواست کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر موقف اختیار کیا گیا کہ 9 ضمانتوں کی درخواستیں متعلقہ عدالتوں میں زیر التوا سمجھی جائیں۔ ان 9 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکا جائے۔ متعلقہ عدالتوں کو 9 مقدمات کے فیصلے میرٹ پر کرنے کی ہدایت کی جائے۔ ان میں 9 مئی کے 3 مقدمات اور اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات شامل ہیں، جبکہ توشہ خانہ میں مبینہ جعلسازی دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ یہ ہے جناب تازہ ترین صورتحال، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مریم نواز کے مبینہ بیٹے کی ویڈیو کی جانب لے کر آئیں، عدالتی امور کے حوالے سے یہ ایک اور بڑی اپڈیٹ کہ فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں ایم کیو ایم نے بھی نظرثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وکیل ایم کیو ایم عرفان قادر کا کہنا ہے کہ میرے موکل نے فیض آباد دھرنا کیس میں نظرثانی درخواست واپس لینے کا کہا ہے اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو اس ضمن میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 28 ستمبر کی سماعت میں وکیل کی عدم حاضری پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ایم کیو ایم سے درخواست واپس لینے یا کارروائی جاری رکھنے سے متعلق جواب مانگا تھا۔ اس سے پہلے وہ انٹیلیجنس بیورو، الیکشن کمیشن، پیمرا، پاکستان تحریک انصاف بھی درخواستیں واپس لے چکے ہیں، جبکہ شیخ رشید کے وکیل نے مقدمے میں التوا کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ اب انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے کے لیے یہ نظرثانی کیس مقرر کیا گیا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ان کیسز کے اندر شامل ہیں کہ جن کا تعلق موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ماضی کے فیصلوں یا ان کے اختلافی نوٹس کے ساتھ ہے، اور ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے ایسے ہی کیس لگائے گئے ہیں، اور کئی ایسے کیس جو کہ انسانی حقوق کے متعلق ہیں، عوامی دلچسپی کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر غیر آئینی اور غیر قانونی تشدد اور ان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیوں کے حوالے سے ہیں، لیکن ان کے اوپر مکمل طور پر خاموشی ہے۔ اگر سائفر کے حوالے سے بات کر لی جائے تو جناب عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ان کیمرہ کرنے کی جو پٹیشن ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، کیونکہ اس میں یہ اہم پیش رفت ہے، اور ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ان کیمرہ کرنے کی یہ درخواست دائر کی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس متفرق درخواست کو بھی آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور کل چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست بھی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے، آج ہی یہ متفرق درخواست بھی، اور یہ دونوں درخواستیں اور ان پر ہونے والا جو فیصلہ ہے مستقبل کے سیاسی مضمرات رکھتا ہے۔ پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی چند اہم ترین ملاقاتیں، جس میں اعجاز الحق اور محمد علی دورانی شامل ہیں، جس حوالے سے تفصیلات ہم آپ کے سامنے گزشتہ ویلاگ میں رکھ چکے ہیں۔ دیکھا جائے تو ملک کے اندر اس سے پہلے کہ مریم نواز کے مبینہ بیٹے کی اس ویڈیو کی جانب آپ کو لے کر جائیں، کیونکہ وہ ویڈیو ایک جلسے کے اندر آئی، تو جلسوں کی بات بھی کر لی جائے کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، انہیں جلسہ منعقد کرنا تو بہت دور کی بات، پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دی جا رہی، بلکہ کوئی پرامن احتجاج اگر سوشل میڈیا یا دیگر جو ذرائع ہیں ان پر بھی کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر موجودہ
حکومت نگران سیٹ اپ آنے کے بعد اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد نصف درجن کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما گھروں سے یا دیگر جگہ سے غائب کیے جا چکے ہیں اور ابھی تک انہیں کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا، جو کہ موجودہ عدالتی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب ایم کے ایم جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے اپنی درخواست واپس لی، انہوں نے ملیر کراچی سے اپنے انتخابی جلسوں کا اعلان کر دیا۔ آج وہاں انہوں نے ایک ننھی منی سی جلسی کی اور اس بات کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کراچی کی تمام نشستیں جیتیں گے، حالانکہ 2018 کی کارکردگی ان کی دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مقابلے میں انتہائی بری تھی، لیکن اب کس کی شے پر وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ تمام نشستیں کراچی کی جیتیں گے، جو کہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے۔ اور لیکن کوئی تو ہے جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے، جو ان کی ہلہ شیری کر رہا ہے، جو انہیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت عمران خان اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے بھی وہ نشستیں ایم کے ایم جیتے گی۔ کون ہے جو انہیں اس قسم کا چورن بیچ رہا ہے؟ یہ ہوگی ایم کے ایم کی بات۔ اسی طرح سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف ایک کمپین شروع کر رکھی ہے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو الیکشن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کبھی وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آج جو کچھ پاکستان جن حالات کا شکار ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے باعث، اس کا ذمہ دار وہ عمران خان کو قرار دیتے ہیں۔ یہاں سے ان کے ذہنی توازن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اگر کے پی کے سے شروع کیا جائے تو وہاں عمران خان کے مد مقابل ہیں ملا فضل، جماعت اسلامی اور اے این پی، لیکن عمران خان کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ پنجاب کی بات کی جائے تو عمران خان کا مقابلہ ہے نواز شریف کے ساتھ، لیکن جہاں نون لیگ پاکستان تحریک انصاف سے بہت پیچھے ہے۔ اور اگر ذکر کیا جائے دیہی سندھ کا، بلکہ شہری سندھ کا اگر ذکر کیا جائے تو ایم کے ایم کا مقابلہ ہے عمران خان سے، لیکن یہاں پر بھی عمران خان ایم کے ایم سے خاصا آگے ہے۔ دیہی سندھ کا ذکر کیا جائے تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ عمران خان سے، اور یہاں پہلی مرتبہ عمران خان ان کے مقابلے میں لیڈ لیے ہوئے ہیں۔ جو لیٹسٹ سروے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2% زائد ووٹرز عمران خان کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں۔ بلوچستان کا ذکر کر لیا جائے تو یہاں پر بھی قوم پرست جماعتوں کے مقابلے میں 6-7% زیادہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، یہاں قوم پرستوں کا مقابلہ بھی عمران خان سے ہے۔ اور اسلام آباد میں تو کوئی بھی عمران خان کا مد مقابل دور دور تک نہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورتحال آپ کے سامنے، گویا پاکستان کے چاروں صوبوں، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اور جو 2 اکائیاں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ہیں، پاکستان کی ان 7 اکائیوں کے اندر عمران خان کا مقابلہ کرنا مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان اس ماحول میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت ملک کا مسئلہ الیکشن نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ملک کو توڑنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن کرائے گئے جن کے نتیجے میں عمران خان بلا شبہ بلا شرکت غیر پاکستان کے 2/3 اکثریت کے ساتھ اگلے وزیر اعظم ہوں گے، تو پھر وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کو توڑنے کی بات کریں گے۔ بلکہ اب موصوف کی جانب سے، ان کی سیاسی جماعت کی جانب سے اعتراض بھی اٹھا دیا گیا ہے جنوری میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، کیونکہ پلان یہی تھا کہ نومبر کی بجائے جنوری کی تاریخ دی جائے، حلقہ بندیاں اس قسم کی کر لی جائیں کہ جناب لوگوں کے اعتراضات آئیں، معاملات کورٹس کے اندر چلے جائیں، پھر لوگ یہ بھی کہیں کہ جنوری کے اندر تو سردی ہوگی، الیکشن کیسے ہوں گے، اور پھر یہ تمام چیزوں کو بہانہ بنا کر الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جائے۔ اور اب اسی طرف مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے جناب کہ جنوری کے اندر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں، اس وقت تو بڑی سخت سردی ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کہتے تھے جولائی میں گرمی ہوگی، آپ کہتے ہیں جناب جنوری میں سردی ہوگی، تو آپ جنوری کی سردی یا جولائی کی گرمی سے نہیں ڈر رہے، بلکہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کہاں عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 60% سے بھی زائد اور کہاں آپ کی مقبولیت 10% سے بھی کم، یعنی تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملا کر بھی عمران خان کے مقابلے میں 1/4 ووٹ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اب یہی ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر جناب الیکشن کو ملتوی کرنے کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایف آئی اے کے ہوا کرتے تھے جناب بشیر میمن صاحب، ڈی جی تھے، سابق ڈی جی، اور ایک یوٹیوبر جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے ان دنوں بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، عمران خان کے بکس کا شکار ہیں، انہوں نے بشیر میمن کا ایک انٹرویو کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور جناب عمران خان کے اوپر الزام تراشی کی تھی کہ بشیر میمن کو عمران خان نے یہ کہا تھا زور زبردستی سے کہ وہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائیں، اور بشیر میمن نے کہا تھا کہ جناب میں نے عمران خان کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ انتہائی غلیظ، گھٹیا اور
اور جھوٹا پروپیگنڈا تھا عمران خان کے خلاف، اور اس وقت بھی سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بشیر میمن کا تعلق اصل میں نواز لیگ کے ساتھ ہے، اور اب چند دن پہلے جب بشیر میمن کی جانب سے مسلم لیگ نواز کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ معاملہ کیا تھا۔ اس انٹرویو کے اندر جو اس یوٹیوبر کو دیا گیا بشیر میمن کا اور نواز لیگ کا مقصد کیا تھا، کیونکہ آج پھر بشیر میمن صاحب نے یہ کہا جناب کہ نون لیگ کے اندر میں نون لیگ کا ادنا کارکن ہوں، بطور کارکن شامل ہوا ہوں اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر موصوف نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف کسی قسم کے کوئی کیسز جو ہیں وہ نہیں بنائے، ان سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کے انعقاد پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، ان کے اس خوف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے شاہدرہ لاہور کے اندر جلسہ رکھا ہوا تھا، برے طریقے سے ناکامی سے دوچار ہوا، ایک چھوٹی سی تنگ سی گلی تھی، ایم کے ایم کی بھی یہی صورتحال تھی، لیکن ان کے جلسے کے اندر تو شاید 2-3 ہزار لوگوں نے شرکت کی ہو، لیکن مریم نواز کے جلسے کے حوالے سے جو بڑے عرصے بعد جو غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کوئی جو حتمی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، وہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں جناب کہ شاہدرہ جلسہ تھا نواز لیگ کا، مریم نواز کا، جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں، اور اس جلسے کے اندر غیر جانبدار حلقوں کے مطابق کل 969 افراد نے شرکت کی۔ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 969 افراد نے اس جلسے کے اندر شرکت کی، یعنی 1000 کی تعداد بھی نہیں تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر لوں کہ اس 969 کی جو